السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ، کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اب وہ عمل نہیں کر سکتا، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ الا من ثلاثۃ، مگر تین ایسے اعمال ہیں کہ جن کا ثواب اس کو ملتا ہے، وہ جاری رہتے ہیں۔ کون سا؟ الا من صدقۃ جاریۃ، ایک یہ کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر لیا، تو ظاہر ہے یہ وہ اپنی زندگی میں کرے گا۔ صدقہ جاریہ اگر اس نے مسجد بنوا دی تھی، یا اس نے کنواں کھدوا دیا تھا، ہاسپٹل بنا دیا تھا، کوئی بھی رفاعی کام، یا دینی کتابیں کچھ لکھنے لکھانے میں اس نے خرچ کر لیا، کسی بھی دینی کام میں یا کسی رفاعی کام میں اس نے حصہ لیا تھا، تو یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ جاریہ کا مطلب یہ کہ جاری رہتا ہے۔ اب فوت ہو گیا، عمل تو نہیں ہو سکتے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری فرمائی او علم ينتفع به، یا وہ ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی کتاب لکھ کے جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، مستفید ہوں گے، تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی شاگرد چھوڑ گیا، یا کوئی کتابیں کہیں پڑھنے کے لیے لوگوں کو لے کر خرید کر دے گیا، تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے، قرآن دے گیا تو جب تک حفاظ یا قاری پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اس پہ خرچ کیا ہے۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کوئی بندہ انویسٹ کر لیتا ہے دنیا میں، یعنی اپنی تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے، تو وہ گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ پروفٹ آتا رہتا ہے۔ ایسے ہی دینی کام میں، علمی کام میں اس نے کچھ خرچ کیا، یا خود علم تعلیم لوگوں کو دے کر گیا، تو اب جب تک شاگرد اس کے عمل کریں گے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں، اور یہ بھی یہ ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کر گیا۔ تیسری چیز یہ ہے او ولد صالح یدعو له، یا اس کی نیک اولاد ہے، اولاد کی تربیت اچھی کر گیا تو وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو دعا اثر رکھتی ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو جو شخص فوت ہو جائے اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اور اولاد دعا کرے، دیگر لوگ بھی دعا کریں، اور یہ دعا جو ہے اس کے حق میں فائدہ مند ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ دعا کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جائے کہ میت فوت ہوئی ہے تو تیسرے دن ہم نے دعا کرنی ہے، سب لوگ جمع ہو جائیں، کھانا بھی کھائیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ یہ ایک رواج ہے، اس کا ثبوت آپ کو قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے عمل سے نہیں ملے گا۔ تو میت کی طرف سے دعا آپ نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت دعا انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ عمل ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے، جب ان کی یاد آئے تو ان کے لیے آپ دعا کریں، دعائے مغفرت، کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی گھڑیاں آسان کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مالی طور پہ صدقہ، تو اس کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ 40ویں دن جو ہے نا وہ صدقہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، معاشرے میں غریب ہے، اس کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا، اس کے گھر راشن دے دیں، اس نیت سے کہ اس کا ثواب میرے چچا کو یا میرے والد کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو مل جائے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو باقی جو ہم نے رواج بنائے ہوئے ہیں کہ 40ویں دن ہم سارے جمع ہوں گے اور کھانا کھائیں گے، تو اس میں کون سا سب غریب لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں تو محلے کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور اب تو ایسا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے ان کو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسم و رواج سے بچ کر مالی طور پہ بھی اگر صدقہ کیا جائے تو جو لوگ غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان کو راشن دے دیں، ان کی مدد کر دیں پیسے کی صورت میں، تو یہ بھی ان کی طرف سے نیت یہ کی جائے کہ اس کا ثواب ان کو ملے، تو انشاءاللہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ جو قرآن کی آیات اوپر لکھی ہیں کہ جس میں یہ کیا کہ غرباء مساکین کو کھانا کھلایا جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں کسی غریب مسکین کو دیکھتے ہیں تو زندگی میں یہ کام کریں،
ان کو کھانا کھلائیں۔ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو 40 دن کے بعد 40واں کروا کے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یا تو اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو آپ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو ورنہ اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ تلقین ہے کہ جو لوگ مخیر حضرات ہیں یا جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو انہیں زندگی میں خرچ کرنا چاہیے اللہ کے دیے ہوئے سے۔ تو ایسے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، تو خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرتے ہوئے غرباء مساکین کو کھانا کھلائیں، اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ کام ہے کرنے کا۔ تو اس طرح سے جو دن کو خاص کرنا کہ 30واں ہوگا، 40واں ہوگا، اور پھر اس طرح سے بہت سارے دن بنائے، پھر عرس ہوگا، برسی ہوگی، تو یہ سب ایک رواج ہے۔ تو دین اسلام جو ہے وہ ہمیں رسم و رواج کا حکم نہیں دیتا، بلکہ شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جن میں غرباء مساکین کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے، تو ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ اور باقی میت کی طرف سے بھی جو غرباء مساکین ہیں، آپ ان کے گھر راشن پہنچا دیں، ان کو پیسے روپے بھی دے سکتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کر لیں، اور یہ نیت رکھیں کہ اس کا ثواب ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کو مل جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔